السلام علیکم فرینڈس، آج ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں وہ سارے ایکٹس یا وہ سارا پروسیس کے فرداً یعنی وقتاً فوقتاً کون کون سی جو ہے نا وہ ایکٹس کے اندر تبدیلیاں جو ہے نا وہ آتی رہی، جس سے یہ کہ بھی ہمارا جو ملک ہے پاکستان، خاص کر پنجاب، اس کے لٹریسی ریٹ کو بوسٹ اپ کیا جائے. تو وہ سارے ایکٹس اور سارے انٹرنیشنل نیشنل جو بھی ایجنڈاز ہیں ان ساروں کو ڈسکس کریں گے. تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے کانسٹیٹیوشنل اوبلیگیشنز. ایجوکیشن از دی فنڈامنٹل رائٹ آف آل سٹیزنز ان اینی civilized and enlightened state. The Constitution of Pakistan promise to its citizens in articles. تو یہ کہ بھی تعلیم ویسے ہر جو معاشرے میں ہے وہ ضروری ہوتی ہے. تو پاکستان کا جو آئین ہے وہ بھی کچھ وعدے کرتا ہے اپنی سٹیزن سے. کیا وعدے کرتے ہیں؟ سب سے پہلے ہمارے پاس آرٹیکل 2A. آرٹیکل 2A کیا کہتے ہیں؟ ویئر ان شیل بی گارنٹیڈ فنڈامنٹل رائٹس انکلوڈنگ ایکویلٹی آف اسٹیٹس آف اپرچونٹی اینڈ بیفور لا, social, economic, political justice and freedom of thought, expression, belief, faith, worship, association, subject to law and public morality. کہ بھی جب تک آپ اخلاقیات کے دائرے میں رہیں گے تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوگی کہ آپ کے وہ بنیادی حقوق کا تحفظ کرے گی، چاہے وہ سماجی ہوں، معاشی ہوں یا سیاسی حقوق ہوں. اور فریڈم آف تھاٹ اینڈ ایکسپریشن، اور آپ کو عبادت کرنے میں اور آپ کے عقائد رکھنے میں آپ کو ہر طرح کی آزادی دی جائے گی. تو یہ آرٹیکل 2A جو ہے نا کہتا ہے، یہ ہماری جو ہے نا وہ آپ کہہ لیں کہ آزادی سے ریلیٹڈ ہے. اس کے بعد آرٹیکل 22(3)B یہ کیا کہتا ہے کہ نو سٹیزن شیل بی ڈینائڈ ایڈمیشن ٹو اینی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ریسیونگ ایڈ فرام پبلک ریونیوز آن دی گراؤنڈ اونلی آف ریس, ریلیجن, کاسٹ اور پلیس آف برتھ. یعنی یہ جو آرٹیکل 22(3)B ہے وہ کہتا ہے بھی کوئی بھی گورنمنٹ کا ادارہ کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا کہ وہ کسی شخص کو اس کی ذات، رنگ یا نسل یا مذہب کی بنیاد پہ داخلہ دے. یعنی ہر کسی کو اوپن جو ہے نا اپرچونٹی ہوگی، وہ کسی بھی گورنمنٹ کے انسٹیٹیوٹ میں جو ہے نا وہ ایڈمیشن لے سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آرٹیکل 25A. آرٹیکل 25A بہت مشہور ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ہر 5 سے 16 سال کے بچے کو مفت اور لازمی تعلیم دلوائے گی. اور اس کے بعد آرٹیکل 25(2) یہ کیا ہے؟ آرٹیکل 25(2) کہتا ہے دیر شیل بی نو ڈسکریمنیشن آن دی بیسز آف سیکس. کہ بھی جینڈر بیس پہ کبھی بھی کسی بھی لیول پہ، کسی بھی چاہے وہ جاب سے ریلیٹڈ ہو یا کسی بھی ایڈمیشن سے ریلیٹڈ کسی لیول پہ بھی ہم جینڈر بیس پہ جو ہے نا وہ ڈسکریمنیشن نہیں کریں گے، چاہے وہ مرد ہے، عورت ہو یا پھر یہ کہ بھی ٹرانسجینڈر ہو، تو وہ ڈسکریمنیشن نہیں کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ آرٹیکل 37B یہ بھی ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، یہ خاص کر لٹریسی سے ریلیٹڈ ہے. دی اسٹیٹ شیل ریموو illiteracy and provide free and compulsory secondary education within the minimum possible period. تو جو آرٹیکل 25A ہے وہ پرائمری ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے، آرٹیکل 37B یہ سیکنڈری ایجوکیشن سے ہے. اور اس میں خاص کر اس بات کا ذکر ہے کہ بھی ریاست کی ذمہ داری ہے وہ ملک سے ناخواندگی کا خاتمہ کرے اور مفت اور فری جو ہے وہ لازمی ہمیں جو میٹرک کی تعلیم ہے وہ دلائے. اور ود ان منیمم پاسبل پیریڈ میک ٹیکنیکل اینڈ پروفیشنل ایجوکیشن. اور خاص کر پہلی بار اس آرٹیکل کے اندر ٹیکنیکل اور پروفیشنل ایجوکیشن کو بھی ملایا گیا. جنرلی اویلیبل اینڈ ہائر سیکنڈری ایکولی ایسیسیبل ٹو آل آن دی بیسس آف میرٹ. میرٹ کی بیس پہ ہائر ایجوکیشن. اب تو ہائر ایجوکیشن جو ہے نا وہ عام ہو گئی ہے، تو اس وقت کی یہ بات تھی. اس طرح 1987 میں یہ سارے جو ایکٹس بنائے گئے، یہ 1973 کا یعنی 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن تھا اس میں. پھر بعد میں اس میں جو لٹریسی ایکٹ 1987 یہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں یہ لٹریسی ایکٹ متعارف کرایا گیا. اس کے جو ہے نا وہ کچھ سٹیپس ہیں امپورٹنٹ، وہ بھی دیکھ لیں. نمبر 1 یہ کہ بھی اس ایکٹ کے تحت یہ ایک ایکٹ بنایا گیا کہ بھی حج کے لیے جو پاسپورٹ ہے یا ڈرائیونگ لائسنس ہے یا پھر یہ کہ جو بندوق کے لیے لائسنس ہوتے ہیں، تو یہ جو ہے نا صرف ان لوگوں کو دیے جائیں گے جو لائٹریٹ پرسن ہوں، یعنی پڑھنا لکھنا جانتے ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ اونلی لائٹریٹ پرسن شیل بی ایلیجیبل فار امپلائمنٹ. صرف نوکریاں بھی کم سے کم درجے کی یعنی درجہ چہارم کی نوکریاں بھی ہیں، تو 4th شیڈول کی وہ درجہ چہارم کی، تو وہ بھی ان کو دی جائیں گی جو یہ کہ بھی پڑھنا لکھنا جانتے ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ VN 2025
وی این 2025 کیا ہے وہ یہ کہ بھی یہ ہمارے ملک پاکستان کا وی این ہے ایک. تو کیا ہے اس میں جو ہے نا 2 ٹارگٹ سیٹ کیے گئے ہیں. پہلا یہ کہ جو پرائمری سکول ہے اس کی انرولمنٹ کو 100% کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لائٹریسی ریٹ ہے وہ 2025 تک 90% کیا جائے. سیکنڈ ہمارے پاس یہ کہ پرائمری اور سیکنڈری جینڈر پیرٹی انڈیکس. جینڈر پیرٹی انڈیکس کیا ہے، یعنی چاہے ہم پرائمری لیول پہ دیکھیں یا سیکنڈری لیول پہ دیکھیں تو میلز زیادہ جو ہے نا سکولوں میں آتے ہیں اور فیمیل ان کے مقابلے میں کم آتی ہیں، تو اس سے جینڈر پیرٹی اسی کو کہتے ہیں. تو یہ کہ بھی اس جینڈر پیرٹی کو ختم کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ بھی ورک فورس کی اگر ہم بات کریں، یعنی کام کرنے والی جو خواتین ہیں ان کی جو پرسنٹیج ہے وہ 24% ہے. یعنی اگر فرض کریں 100 لڑکیاں پڑھی لکھی ہیں تو ان میں سے صرف 24 ہیں جو ورک فورس کا حصہ بنتی ہیں. تو 2025 تک اس ورک فورس کو 45% کرنا یہ بھی اس کے گول میں شامل تھا. اس کے ساتھ ساتھ 2014 میں ایک اور ایکٹ بنایا گیا. یہ ہم ایئر وائز پڑھ رہے ہیں، سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے نا، یہ جو یہ ایکٹ بنتے گئے یہ ترتیب سے آ رہے ہیں سارے. تو یہ پنجاب فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن ایکٹ 2014. یہ دی ایکٹ commits free and compulsory education to every child in the province according to the chapter 1 clause 3 of the act. تو chapter 1 clause 3 جو ہے نا یہ اس کی کیا کہتی ہے کہ every child should have a right to free and compulsory education from class 1 to 10. کہ کلاس 1 سے 10 تک فری ایجوکیشن اور لازمی تعلیم دی جائے گی. نان فارمل ایجوکیشن، ووکیشنل ایجوکیشن آر اے کمبینیشن آف آل اور اینی آف ٹو ایز نوٹیفائڈ بائی گورنمنٹ considering the needs, capability and age of the child so as to ensure completion of education or specified education in a school in the neighborhood or the school allocated for the child. یعنی یہ جو چیپٹر 1 اس کی کلاس 3 ہے ایکٹ کی، یہ کیا کہتی ہے کہ تمام جو پنجاب کے بچے ہیں اور ان کو کلاس 1 سے کلاس 10 کی تعلیم نان فارمل، فارمل، ووکیشنل یا ان دونوں کا کمبینیشن جو ہے نا وہ ہوگا. تو یہ دلانا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. تو یہ ایک ایکٹ 2014 میں باقاعدہ پنجاب گورنمنٹ نے جو ہے نا اپنی پروونشل لیول پہ بھی ایکٹ متعارف کرایا. اس سے پہلے جو ایکٹ تھے وہ فیڈرل لیول پہ یعنی اوور آل جو ہے نا وہ کانسٹیٹیوشن پہ جو ہے نا وہ آ رہے تھے. تو اب جو ہے نا پنجاب گورنمنٹ نے بھی ایکٹ متعارف کرایا. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا یہ کہ دی گورنمنٹ، یہ جو ایکٹ 2014 کا چل رہا ہے اس کا دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ کہ گورنمنٹ شیل پرسکرائب این ایکیڈیمک کیلنڈر بھی ایک گورنمنٹ بنائے گی فار کلاس 1 ٹو کلاس 10، نرسری سے یعنی 1 سے 10 تک. فار نان فارمل ایجوکیشن، ووکیشنل ایجوکیشن اینڈ اسپیشل، یعنی جو بھی تعلیم کے جو 4 سیکشن ہیں، نان فارمل، فارمل، ووکیشنل، اسپیشل، تو یہ جو ہے نا ان کے جو گورنمنٹ ہے وہ ایکیڈیمک کیلنڈر بنائے گی. ایکیڈیمک کیلنڈر کے بارے میں بھی انٹرویو میں پوچھا جا چکا ہے کہ ایکیڈیمک کیلنڈر کیا ہوتا ہے. اس پر میں پہلے ایک ویڈیو بنا چکا ہوں، آپ پچھلی ویڈیوز دیکھ لیں. اور تیسرا اس کا جو پوائنٹ ہے فار پرپز آف سب سیکشن 1، اس کا ایک سب سیکشن 1 ہے کہ چائلڈ اور پیرنٹ شیل ناٹ بی لائیبل ٹو پے اینی کائنڈ آف فی اور چارجز اور ایکسپینسز فار کمپلیٹنگ دی ایجوکیشن ان اے اسکول مینشن ان سب کلاس. یعنی یہ کہ بھی تیسرا اس کا پوائنٹ یہ تھا بھی کوئی بھی بچہ یا اس کے پیرنٹ وہ تعلیم مکمل جو ہے نا کرنے کے لیے کسی بھی طرح کے کوئی چارجز یا فی جو ہے نا وہ ادا نہیں کریں گے. اور چوتھا یہ کہ گورنمنٹ شیل ان دی پرسکرائبڈ مینر پرووائڈ اور کاز ٹو بی پرووائڈڈ سوٹیبل ایجوکیشن ٹو اے چائلڈ سفرنگ فرام ڈسیبلٹی اور اسپیشل. جو بھی اسپیشل بچے ہیں، ڈسیبلڈ ہیں، جو ان کے لیے بھی جو حکومت ہے وہ خصوصی ان کے لیے اس طرح کے وہ فیسلٹیز دے گی ان کو، جس سے وہ بھی صحیح اپنی تعلیم حاصل کر سکیں. یہ بھی 2014 کے ایکٹ میں یہ بات ڈالی گئی. انٹرنیشنل اگر کمٹمنٹس کی بات کی جائے تو انٹرنیشنل کمٹمنٹس اگر ہم دیکھیں جو ہمارا آرٹیکل 1973 کا اس کی 37B جو ہمارا آرٹیکل ہے، اور اس طرح 26A جو ہے وہ 26A دراصل جو ہیومن رائٹس کا یونیورسل ڈیکلیریشن ہے اسی کی ہی جو ہے نا وہ عکاسی کرتا ہے. کیا اس کے اندر پوائنٹ شامل ہیں؟ یہ کہ بھی ایوری ون ہیز دی رائٹ ٹو ایجوکیشن،
ایجوکیشن شیل بی فری ایٹ لیسٹ ان ایلیمنٹری اینڈ فنڈامنٹل اسٹیج، کہ بھی ہر کوئی تعلیم حاصل کرنا ہر کسی کا حق ہے، اس کے ساتھ ایلیمنٹری اور فنڈامنٹل اسٹیجز پہ خاص کر تعلیم مفت ہونی چاہیے. یہ جو یونیورسل ڈیکلیریشن ہے اسی کے میں پوائنٹس بتا رہا ہوں. اور ایلیمنٹری ایجوکیشن شیل بی کمپلسری، اور یہ کہ بھی اس کو لازمی قرار دیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنیکل اینڈ پروفیشنل ایجوکیشن وہ بھی جو ہے ہائر لیول پہ اویلیبل کرائی جائے. یہ یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس کے 3 جو ہے نا ایجنڈے تھے، یا 3 باتیں آپ کہہ لیں، اور یہیں پھر ہمارے ایکٹ میں بعد میں شامل کی گئی. اس کے علاوہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ڈائریکٹلی ریلیٹ ود پروویژن آف لائف سکلز ایجوکیشن. تو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے اندر ایک نئی بات ڈالے گی، وہ لائف سکلز ایجوکیشن فار یوتھ، کہ یوتھ کو لائف سکلز ایجوکیشن دی جائے، یعنی ان کو اس طرح کے سکل سکھائے جائیں جس سے وہ باروزگار ہو سکیں. تو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ جو گولز ہیں مختلف طرح کے ہیں. اس میں جو گول نمبر 3 ہے وہ ہیلدی لائفز ہے، یعنی صحت مند زندگی سے ریلیٹڈ ہے. اس میں یہ کہ بھی سیکشول اینڈ ریپروڈکٹیو ہیلتھ سروسز دینی چاہیے جو فیمیلز ہوتی ہیں، اور ان کو دیہاتوں میں خاص کر اس طرح کی فیسلٹیز نہیں ہوتی، جس سے ان کے جو بچے ہیں ان کی افزائش صحیح طریقے سے نہیں ہو سکتی، اور پھر وہ ان کی الٹیمیٹلی یا گروتھ صحیح نہیں ہوتی یا پھر ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کا SDG 3 کا ایک ٹارگٹ یہ کیا گیا کہ بھی جو برتھ کے دوران بچوں کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کو کیا کیا جائے، لیس دین 70 یعنی ہر 1 لاکھ میں سے یعنی یہ ہوتا ہے کہ ڈیورنگ برتھ جو ماں ہوتی ہے اس کی ڈیتھ جو ہو جاتی ہے اس کو جو ہے نا وہ اتنا کم کریں کہ ہر 1 لاکھ میں سے یہ 70 یا 70 سے کم جو ہے نا ہو جائے. اینڈ اینڈ آف دی ایپیڈیمک آف ایڈز، TB اور اس طرح کی جو بیماریاں ہیں، متعدی بیماریاں، ان کو بھی ختم کیا جانا. یہ اس SDG 3 کا جو ہے نا گول تھا. SDG 4 اس کا خاص کر جو تعلق ہے وہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے. انکلوسیو اینڈ کوالٹی ایجوکیشن. انکلوسیو کہتے ہیں یعنی تمام لوگوں کو، چاہے وہ نارمل ہیں یا جو ڈسیبلڈ ہیں، وہ ایک ساتھ مل کے بیٹھ کے ایک ہی انوائرمنٹ میں آزادی کے ساتھ تعلیم حاصل کریں، تو اسے انکلوسیو کہیں گے. اور کوالٹی ایجوکیشن کہ کوالٹی فل ایجوکیشن ان کو دلانا. تو SDG 4 جو اس کا گول تھا وہ یہ کہ بھی پرورٹائزنگ ایکویٹیبل کوالٹی ایجوکیشن اینڈ پروموٹنگ لائف لانگ لرننگ اپرچونیٹیز. اور ایک تو یہ کہ بھی ہر کسی کو تعلیم بہم پہنچانا، اور دوسرا یہ کہ بھی لائف لانگ لرننگ اپرچونیٹیز کے پوری زندگی ان کو اس طرح کے سکل سکھاتے رہنا کہ وہ جو ہے ہمیشہ خوشحال رہیں. تو دس گول ہے 7 ٹارگٹ جو SDG 4 ہے، اس کے 7 ٹارگٹس رکھے گئے، اور 3 جو ہے نا ان کے وہ مینز فار امپلیمنٹیشن، یعنی 3 ان کے امپلیمنٹیشن کے طریقہ کار بھی طے کیے گئے. اور یہ جو SDG 4 ہے یہ ایجوکیشن کے تمام لیولز کو کور کرتا ہے، چاہے وہ ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن ہو، پرائمری، سیکنڈری، ٹیکنیکل، ووکیشنل، اور ڈیسنٹ جابز کے لیے جو ووکیشنل ہوتی ہیں اس کی یونیورسٹی لیول کی جو ایجوکیشن ہے، نان فارمل، اور ٹیکنالوجی چینلز ہیں، کنڈکٹیو لرننگ انوائرمنٹ، ایڈیکویسی آف ٹرین ٹیچر اینڈ اپرچونیٹیز فار اسکالرشپ ٹو پرسیو کنٹینیوس. یعنی وہ تمام چیزیں جو ایجوکیشن کے پروسیس کے لیے ضروری ہوتی ہیں، چاہے وہ ٹیچر ٹریننگ ہو، اسکالرشپس اور لرننگ انوائرمنٹ، ہیلدی لرننگ انوائرمنٹ، وہ ساری چیزوں کو بھی SDG 4 کا حصہ بنایا گیا. اور اس کا جو SDG گول نمبر 5 ہے وہ جینڈر ایکویلٹی اینڈ وومنز امپاورمنٹ. یہ خاص کر وومن امپاورمنٹ سے ریلیٹڈ ہے کہ جو خواتین کو مسائل پیش ہوتے ہیں، وہ وائلنس جو خواتین کے خلاف جو آوازیں اٹھائی جاتی ہیں ان پر تشدد کیا جاتا ہے، اس کو کم کرنا، اور اس طرح کے سیکشول اینڈ ادر ٹائپس آف ایکسپلائٹیشن، ہراسمنٹ وغیرہ آپ کہہ لیں، تو اس کو جو ہے نا ختم کرنا. اور اس طرح ارلی میرجز یا فورس میرجز ان کو بھی ختم کرنا، یہ بھی اس کا حصہ ہے. کمیشن آن پاپولیشن اینڈ ڈیولپمنٹ 45th سیشن آن ایڈولسنٹس اینڈ یوتھ. یہ 2012 میں ایک کمیشن جو ہے نا وہ بیٹھا. یہ کیا کہتا ہے کہ اٹ اسٹیٹس دیٹ ینگ پیپل شوڈ بی پرووائڈیڈ ود ایویڈنس بیسڈ کمپریہنسو ایجوکیشن آن ہیومن سیکشول اینڈ ریپروڈکٹیو ہیلتھ، ہیومن رائٹس، جینڈر ایکویلٹی ٹو انیبل دیم ٹو ڈیل ان اے پازیٹیو اینڈ ریسپانسبل وے ود دیئر سیکشوالٹی. یہ کہ بھی پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا، لیکن یہ بھی بہت ضروری ہے کہ بھی اس طرح کی ایجوکیشن دی جائے جس سے جو ہے نا ہمیں یہ کہ بھی ہیومن سیکشول اور ریپروڈکٹیو ہیلتھ ہے اس سے ریلیٹڈ ایجوکیشن ہونی چاہیے، اور انسانی حقوق کی ایجوکیشن دینی چاہیے، اور جینڈر ایکویلٹی بھی، تاکہ جو معاشرہ ہے وہ اسٹیبلٹی کی طرف جائے، اور جو معاشرے میں پازیٹیوٹی کا رجحان اور ریسپانسبلٹی کا رجحان ہے یہ جو ہے نا وہ تقویت اس کو ملے.
نیکسٹ ہمارے پاس ہے ملینیم ڈیولپمنٹ گولز ڈیکلیریشن، جسے ہم MDGs کہتے ہیں۔ MDG 2 اور MDG 3 جو ہے یہ خاص کر ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہیں، اور اس کے اندر یہ گول سیٹ کیا گیا کہ بھی 100% انرولمنٹ کی جائے، اور جو کمپلیشن ریٹ ہے پرائمری لیول پہ اس کو بھی 100% ہی کیا جائے، اور لائٹریسی ریٹ جو ہے وہ 15 سے 24 سال کی جو ایج ہے اس کو جو ہے نا وہ MDG 2 میں جو ہے نا وہ اس کو خاص کر انڈیکیٹر کے طور پہ، یعنی ریسرچ انڈیکیٹر کے طور پہ ڈالا گیا۔ اس کے بعد ڈکار فریم ورک آف ایکشن فار ایجوکیشن فار آل، یہ 2000 سے 2015 کا ایک فارمولہ تھا۔ اپریل 2000 میں یہ پاکستان کمیٹڈ ٹو اچیو یونیورسل پرائمری ایجوکیشن گول جو تھا، یہ کیا تھا کہ بھی ہم نے 2015 تک اپنے جو ملک کا لائٹریسی ریٹ ہے وہ 50% کر لینا ہے، اور اس کے علاوہ لائف سکلز ان کو بھی جو ہے نا بیسک لرننگز میں شامل کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہمارے پاس چائلڈ رائٹس کنونشن آرٹیکل 28، یہ کیا ہے؟ یہ رائٹ ٹو ایجوکیشن، اس کو ہم کہیں گے آل چلڈرن ہیو دی رائٹ ٹو پرائمری ایجوکیشن وچ شوڈ بی فری، دی کنونشن پلیسز اے ہائی ویلیو آن ایجوکیشن، ینگ پیپل شوڈ بی انکریج ٹو ریچ دی ہائی، یعنی یہ پرائمری ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے۔ اور یہ ہمارے پاس جو پالیسی ہے 2019 کی، یہ ہمیں نیشنل اور انٹرنیشنل کمٹمنٹس کو پورا کرنے کا ایک پاتھ وے پرووائڈ کرتی ہے۔